سبحان اللہ بڑے ہی چھوتے اور زبردست منفرد انداز میں آپ نے کلام سنایا ہے. اللہ ہم سب کو نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے. آپ حضرت حسن رضا خان رحمہ اللہ کے کلام کی تشریح بھی بیان فرماتے ہیں. آپ کا ایک پورا پروگرام ہے. اور اشفاق بھائی، کیا آپ نے شعر سنانے سے پہلے کہا ہے آپ نے کہ یہ وجدانی کیفیت میں لکھا گیا شعر ہے کہ خدا مدح خاں ہے، خدا مدح خاں ہے، میرے مصطفیٰ کا، میرے مصطفیٰ کا. یوں لگتا ہے کہ یوں لکھا گیا ہوگا. میں تو اقرار بھی اس میں ہے نا. آپ یقین مانے آپ کی اس بات سے تو مطلب ایسے بندے کو سن کر وجد آئے اس کو. واقعی بھائی یہ لکھنے کا انداز بتاتا ہے نا. کہیں پر ایک بڑی علمی بات ہے، کہیں بڑی فنی بات ہے، کہیں منطقی بات ہے، کہیں نحوی بات ہے، کہیں صرفی بات ہے، کہیں پر ان کی مطلب ایسے آپ کو وہ نظر آتا ہے کہ انہوں نے کس اس وقت جو ان کا ذہن چل رہا تھا اس پہ لکھا. اور کبھی عشق کو مستی میں بھرا ہے، کہیں فلکیات کی بات ہے، اسی طرح کہیں اسٹرانومی کی بات ہے، کہیں جیولوجی. ہر جگہ انہیں محبوب ہی نظر آتا ہے. ہائے ہائے سبحان اللہ سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت کا بھی انداز دیکھیں نا جی. بالکل. وہ نبوی می علوی فصل بطولی گلشن، حسنی پھول حسینی ہے، مہک نہ تیرا. یہ زمین آ گیا. نبوی خور علوی کوہ بطولی مادن، حسنی لال حسینی ہے، تجلا تیرا. یہ جیولوجی آ گیا، زمین مطلب آ گئی. ٹھیک ہے جی. نبوی ذل علوی برج بطولی منزل، حسنی چاند حسینی ہے، اجالا تیرا. یہ فلکیات آ گیا. کیا بات ہے، قربان جائیں امام اہل سنت کے بھی. اور یہ خان وادہ ہے، چاہے ارضیات ہے، چاہے فلکیات ہے، چاہے کچھ بھی ہے، ذکر بہرحال مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم محبوب کی ہی بات ہے. ہائے ہائے واہ 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 سبحان اللہ. اور یہ وارفتگی کے ساتھ ہونا چاہیے اور محبت کے ساتھ ہونا چاہیے. اور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اللہ پاک ہم سب کو جو ہے وہ نصیب فرمائے. اشفاق بھی بعض اوقات ہم نے جو ہے وہ سنا ہے کہ جب انسان کوئی خاص کام کرتا ہے نا تو اس پر بزرگوں کی یوں سمجھنے کہ بعض اوقات توجہ بھی ہوتی ہے. واہ واہ ماشاء اللہ. جیسا کہ بعض علماء سے ہم نے جو ہے وہ سنا کہ کوئی مخمسے کا کسی کا شکار ہوئے، یا یوں کہیں کہ کوئی علمی الجھن ہے لفظ کے معنی کے اعتبار سے. ٹھیک ہے جی. کہ اس کا لفظ یہاں پر کیا معنی ہونا چاہیے، یا اس کا کیا مطلب بنتا ہے، کیا مضمون و مفہوم بنتا ہے. تو پھر کیا ہے کہ وہ جو صاحب کتاب ہیں وہ خواب میں آگے، امام اہل سنت جو ہے وہ خواب میں آگے، جو خلیفہ اعلیٰ حضرت ہیں وہ خواب میں آگے، یا یوں بیٹھے بٹھائے اس طرح کا ایک جس سے یوں بولیں کہ معاملہ بنتا ہے کہ بندہ خود بخود اس مطلب تک پہنچ جاتا ہے. تو حضرت حسن رضا خان شہنشاہ سخن ہے، ان کا کلام ہے. تو یہ اس کا کبھی معنی بیان کرتے ہوئے جس طرح آپ ماشاءاللہ کرتے ہیں، تو اس طرح کی کیفیت کبھی آپ نے محسوس کی ہو؟ جی کئی بار محسوس کی ہے کہ نہیں تفصیل میں جا رہا ہوں. یہ محسوس کیا ہے کہ شعر کا مطلب بالکل سمجھ ہی نہیں آ رہا. صحیح. اور ایسے ایسے اشعار بھی ہیں ذوق نعت دیوان میں کہ بڑے بڑوں کو الجھن کا شکار کر دیں کہ کیا مطلب کیا ہوگا. بڑی گہری باتیں ہیں. اور ظاہر ہے کہ اردو بھی ہماری اتنی اچھی نہیں ہے کہ اس لیول کی ہم سمجھ سکیں. پھر یہ تو اردو دان کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑے مطلب استاد تھے شعر کے، سخن کے. احسان الہند قرار پائے. ہند شہنشاہ سخن کو چھوٹا لقب نہیں ہے. درست فرمایا. لیکن یہی ہے کہ کچھ لغات کو دیکھنے کے بعد کچھ مزید غور و فکر، بعض اوقات ایسا بھی ہوا کہ ایک ایک شعر کو کئی گھنٹے سوچنا پڑا کہ کیا معنی مراد لیا ہوا. اللہ اکبر. اور چونکہ اس کی کوئی شرح بھی کسی نے لکھی نہیں ہے. صحیح. اور ذوق نعت ہدایت بخشش کی تو کئی شروحات مل جاتی ہیں، اگرچہ اس میں ابھی بہت کام کی ضرورت ہے. صحیح. لیکن ذوق نعت کا تو کسی نے میرا خیال ہے کام نہیں کیا اس پر تشریح کو بیان کرنے میں. اور ذوق نعت ہدایت بخشش سے عشق و مستی کے حوالے سے، عشق رسول کے پھیلاؤ کے اعتبار سے کسی درجے کم نہیں ہے. ایسی لاجواب اشعار اور ایسے بے مثال وجدان کو یہاں پر منتقل کیا ہے صفحہ کرتاس پہ کہ امت کو یہ سمجھنا چاہیے. جیسے آپ کے بعض ایسے آسان اشعار ان سے نظر آتا ہے کہ انہوں نے اور بھی جو لکھا ہے وہ سمجھنے کی ضرورت ہے. تو اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ پھر اصل تو صدقہ مرشد کا ہی ہوتا ہے جو بھی ملتا ہے.
پھر بعض اوقات سمجھ آ جاتی ہے، کبھی مشورہ بھی کرنا پڑتا ہے کسی سے، یار اس میں کیا مراد ہوگا، ماشاءاللہ تو کچھ نہ کچھ کر کے سمجھ آ ہی جاتا ہے۔ بعض اوقات بڑی دور کی کوڑی بھی ملانی پڑتی ہے کہ ہو سکتا ہے یہی مراد ہو، اس کے علاوہ کیونکہ اصل شاعر کا مافِ ضمیر آپ کبھی بھی نہیں سمجھ سکتے 100% کہ اس نے یہی مراد لیا ہے، کیا پتا اس کی کیا مراد ہو، اس کے نزدیک اس کا اور کوئی پرسپیکٹیو ہو۔ تو آپ یہی کہتے ہیں کہ جو ہماری سمجھ میں آیا وہ ہم بیان کر رہے ہیں، اور چونکہ شعر ایک ایسی صنف ہے، ایک ایسی گفتگو ہے کہ جس میں دریا کو کوزے میں بند کیا جاتا ہے، بڑی بڑی باتیں چھوٹی سی لائن میں بیان ہو جاتی ہیں، ایسی بات اور ایسے انداز میں ہوتی ہیں کہ وہ آدھے گھنٹے کی تقریر میں وہ لذت نہ ملے جو 30 سیکنڈ میں مل جاتی ہے۔ تو اس کو گہرائی سے سمجھنا اور اس کو سمجھانا یہ بڑا اہل ذوق کے لیے مفید ہوتا ہے، اور اس سے واقعی بعض اوقات ایک شعر آپ کو کئی گھنٹوں کے لیے ایک مستنیر کر دیتا ہے، آپ کو خوش کر دیتا ہے کہ یار کیا شعر تھا یہ، کیا لذت ملی ہے اس کو۔ تھوڑا سا اس میں غور و فکر کی ضرورت ہوتی ہے، اور بڑی بات کو چھوٹے سے اس میں بند کر دینا۔ جیسے اعلیٰ حضرت کا ایک شعر میرے ذہن میں ابھی آ رہا ہے، اعلیٰ حضرت نے کتنی زبردست بات کی ہے۔ آپ کا وہ کلام ہے نا، رونق بزم جہاں ہے عاشقان سوختہ، کہہ رہی ہے شمع کی گویا زبان سوختہ، سوختہ یعنی جلا ہوا، جلی ہوئی۔ اس میں ایک بڑا خوبصورت شعر ہے، اس پر علماء اکرام پوری تقاریر فرماتے ہیں، ہم نے پروگرام کیے ہوں گے۔ اب اعلیٰ حضرت نے ایک شعر میں کیسے بیان کیا، فرماتے ہیں کہ جس کو قرص مہر سمجھا ہے جہاں اے منعمو، جس کو قرص مہر سمجھا ہے جہاں اے منعمو، ان کے خانے جود سے ہے ایک نان سوختہ۔ اب بظاہر تو یہ ایک بہت مشکل شعر ہے، ناظرین کہیں کیا نانے خانے ہو رہا ہے، لیکن اگر اس میں دیکھیں تو اتنی بڑی بات اور اتنے عشق والے انداز میں کر دی کہ جس کو قرص مہر، اب مشکل الفاظ کو پہلے حل کرنا ہوتا ہے، مشکل الفاظ حل ہو جائیں تو پھر غور کرنا ہوتا ہے، اور پھر شریعت اور سنت کے مزاج کے مطابق شرح کرنی ہوتی ہے۔ مرحبا۔ تو پہلے قرص مہر کا مطلب ہے سورج کی ٹکلی، قرص مانے ٹکلی، مہر یعنی سورج۔ تو جس کو قرص مہر سمجھا ہے جہاں، یعنی دنیا جس کو سورج کہتی ہے، اور پھر بات کرتے ہوئے اسپیشلی منعموں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، دولت مندوں کو، منعموں یعنی دولت مندوں، تاجداروں، بادشاہوں، دنیا کو بانٹنے والوں۔ اے منعموں جس کو دنیا سورج کہتی ہے، ان کے خانے جود سے ہے، خانے جود یعنی کرم کا دسترخوان، جہاں سے حضور کی عطائیں بٹتی ہیں، جو ہر وقت بٹی رہی ہیں، میرے آقا کے خانے جود سے ہے ایک نان سوختہ، ایک جلی ہوئی روٹی ہے۔ تو جلی ہوئی روٹی کی ویلیو اچھی روٹی کے مقابلے میں کم ہوتی ہے، بعض اوقات تو کھائی ہی نہیں جاتی، بعض اوقات مضر ہو جاتی ہے کہ اسے چھوڑنا ہی پڑتا ہے، لیکن میرے آقا کے دربار کی یہ جلی ہوئی روٹی ہے، دیکھ لو، پوری کائنات کو روشن کر رہی ہے اور فصلیں اگا رہی ہے اور دنیا کے غم دور کر رہی ہے۔ یہ جلی ہوئی روٹی میرے آقا کے دسترخوان کی اچھی روٹی کیسی ہوگی، یہ بتاؤ۔ یہ کتنی بڑی بات، عشق کی بات، گہری بات اور تفصیلی بات ہے آقا کی عطا کے موضوع پر، عنوان پر۔ معنویت کا سمندر لگیا شاید 10-12 لفظ سے زیادہ نہیں۔ اللہ اکبر، واہ جی واہ اشفاق بھائی، کیا زبردست شعر بھی سنایا، پھر اس کا مضمون و مفہوم بھی بتایا۔ اللہ آپ کو جو ہے وہ برکت عطا فرمائے، آپ کے علم میں اور اللہ اضافہ فرمائے۔ اشفاق بھائی ماشاءاللہ یہ تو آپ کا ایک ذوق بھی ہے اور آپ کا ایک بڑا ماشاءاللہ زبردست انداز بھی ہے، ناظرین دیکھتے بھی ہیں۔ یاد خدا مصطفیٰ بڑا پیارا جو ہے وہ پروگرام مدنی مذاکرے کے بعد اللہ کی رحمت سے یہ بھی اور پھر ریپیٹ بھی اگلے دن جو ہے یہ آتا ہے اللہ کی رحمت